آپ نے قارون کا نام تو سنا ہوگا۔ قارون کو دنیا سے رخصت ہوئے ہزاروں سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی لوگ قارون کے نام کو جانتے ہیں اور قارون کے خزانے کی مثال دیا کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مقدس میں قارون کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جس کے نام کو صدیوں سے آپ سنتے چلے آئے ہیں، جس کے خزانے کا تذکرہ آج بھی کیا جاتا ہے، وہ قارون تھا کون؟ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی لگتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر اس نے ایمان لایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب ہجرت کی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے بھی ہجرت کی تھی۔ قارون جوان تھا، ہٹا کٹا تھا، خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ توریت کا بہت بہترین قاری تھا۔ قارون لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے توریت سنایا کرتا تھا، اور بنی اسرائیل کے لوگ قارون کو بہت پسند کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام خوبیوں کے ساتھ قارون کو بے شمار دولت بھی عطا کی تھی۔ تاریخ میں آتا ہے قارون کے خزانوں کی چابیاں تقریباً 300 اونٹ اٹھایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے خزانوں کی چابیاں 300 اونٹوں کا بوجھ ہو، اس کے خزانے کتنے ہوں گے؟ فرمایا گیا کہ اس کا جو محل تھا، اس محل کے اندر تقریباً 3000 کمرے موجود تھے۔ قارون اپنے دور کا اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ امیر آدمی تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر زکوٰۃ کا حکم نازل کیا کہ بنی اسرائیل کو حکم دو کہ اب وہ زکوٰۃ نکالیں، موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تو سب سے زیادہ مالدار ہے، اللہ نے مال سے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے، تو تو اپنے مال سے زکوٰۃ نکال۔ موسیٰ علیہ السلام کا حکم سن کر قارون نے کہا، میں اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر اللہ کے نام پر نکالوں گا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر گیا۔ گھر جانے کے بعد اس نے کیلکولیشن کرنا شروع کیا۔ جب اس نے اپنے سارے مال کا حساب لگایا اور پھر زکوٰۃ کے طور پر 1000واں حصہ نکالنے کا حساب کتاب کیا، تو پتا چلا اگر میں 1000واں حصہ بھی نکالتا ہوں تو میرا اچھا خاصا مال نکالنا پڑے گا زکوٰۃ کے طور پر، یعنی اللہ کے نام پر دینا پڑے گا۔ اب اس کے دل میں مال کی محبت، مال کی لالچ پیدا ہو گئی، اور قارون کے ذہن میں شیطان نے یہ وسوسہ پیدا کر دیا کہ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا بھی ہے، یا موسیٰ اپنی طرف سے ہمارے مال و دولت کو ہتھیانے کے لیے یہ سازش رچ رہی ہیں۔ قارون نے بنی اسرائیل کے تمام سرمایہ داروں کو، یعنی تمام دولت مندوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا، اے لوگوں بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں جو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے آخر کیا سوچا ہے؟ اس پر تمام لوگ ایک زبان ہو کر کہنے لگے، قارون، ہم سب میں سب سے زیادہ دولت مند تو ہے، بتا تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قارون کہنے لگا، مجھے تو ایسا لگتا ہے ہم لوگ خاموشی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہر بات کو مان لیتے ہیں، ہماری اسی شرافت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دے رہی ہیں، تاکہ وہ ہم سے ہمارے مال کو لے کر خود اس کے مالک بن جائیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے معاذ اللہ ہمارے مال کو ہڑپنے کا یہ پورا پلان بنایا ہے۔ میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے، میں موسیٰ کو زکوٰۃ کے طور پر کچھ بھی نہیں دوں گا۔ اس پر تمام سرمایہ دار کہنے لگے، ہم میں سب سے بڑا سرمایہ دار تو ہے، اگر تو مال دینے کو تیار نہیں ہے تو ہم بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس پر کسی نے کہا، اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے، آپ نے ہمارے حق میں بد دعا کر دی، اللہ کا عذاب آیا تو ہم تو سب کے سب مارے جائیں گے۔ اس پر قارون نے کہا، ہمیں ذرا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ایک ایسا پلان تیار کر رکھا ہے کہ جس پلان کے تحت ہمیں کچھ نہیں ہوگا، بلکہ موسیٰ خود اپنے جال میں الجھ جائیں گے۔ لوگوں نے کہا، ایسا کیا پلان ہے؟ اس نے کہا، جاؤ، جا کر فلاں فاحشہ عورت کو بلا لاؤ، اس کے بعد میں بتاتا ہوں ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کے حکم پر اس فاحشہ عورت کو بلایا گیا۔ قارون نے اکیلے میں اس عورت کے ساتھ کچھ منصوبہ بندی کی، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا، اے لوگوں، جب میں تمہیں بلاؤں تو سب کے سب آ جانا، پھر دیکھنا کہ آخر کیا ہوتا ہے۔ لوگ چلے گئے۔ قارون اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور جا کر عرض کرتا ہے، اے اللہ کے کلیم،
بہت دن ہو گئے آپ نے واعظ و نصیحت نہیں فرمائی، بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی واعظ و نصیحت کو سننے کے منتظر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جاؤ بنی اسرائیل کے لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کرو، میں واعظ و نصیحت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب قارون نے بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کرنی شروع کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عبادت کی بات کی، اللہ کی شان کریمی کی بات کی، آپ نے شان رحیمی کی بات کی، آپ نے جنت اور جنت کی نعمتوں کی بات کی، آپ نے رب کی وحدانیت کی بات کی۔ آپ تقریر کرتے 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 یوں فرماتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ سے بغاوت کریں گے، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نیکیوں کا صلہ جنت ہے، برائیوں کا صلہ جہنم ہے۔ اس طرح سے تقریر کرتے کرتے آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص چوری کرے اللہ کا اس پر عذاب ہوگا، اگر کوئی شخص زنا کرے اللہ کا اس پر عذاب ہوگا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، اس پر قارون کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتا کیا سوال ہے؟ قارون کہتا ہے اللہ کے نبی زنا کرنا یہ گناہ ہے، ہمیں یہ بھی بتا دیں اگر کوئی زنا کرے تو آپ کی شریعت میں اس کی سزا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر زنا کرنے والا غیر شادی شدہ ہے یعنی بیوی نہیں رکھتا تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے یعنی بیوی رکھتا ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، یعنی اتنے پتھر مارے جائیں گے، اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ وہ موت کے گھاٹ اتر جائے۔ اب اس پر قارون سوال کرتا ہے اللہ کے نبی یہ سزا صرف ہمارے لیے ہے یا یہ سزا آپ کے لیے بھی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا آپ نے فرمایا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ قارون کہتا ہے اگر زنا ہم میں سے کوئی کرے تو صرف ہمیں یہ سزا ملے گی، یا اگر آپ زنا کر بیٹھیں تو آپ کو بھی سزا ملے گی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا آپ نے فرمایا میری شریعت میں سب کے لیے ایک ہی حکم ہے، امیر ہو، غریب ہو، دیہاتی ہو، شہر کا رہنے والا ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، کوئی بھی اگر زنا کرے گا ہر ایک کو یہی سزا دی جائے گی۔ اس پر قارون کہتا ہے اے اللہ کے نبی فلاں عورت آپ کے بارے میں یہ کہتی ہے آپ نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سنا آپ کو جلال آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ عورت کہاں ہے؟ جس عورت نے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے اس عورت کو حاضر کیا جائے۔ چند لوگ گئے اس فاحشہ عورت کو بلا کر لاتے ہیں۔ قارون نے اس عورت سے 1000 دینار 1000 درہم کا وعدہ کیا تھا اور کہا تھا بڑے مجمع میں اگر تو موسیٰ پر یہ الزام لگا دے گی میں تجھے اتنا مال دوں گا۔ وہ عورت فوراً محفل میں حاضر ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس نے ہماری خاطر دریائے نیل میں راستہ پیدا کیا، قسم اس ذات کی جس نے مجھے حق نبی بنا کر بھیجا، سچ سچ بتا کیا جو قارون کہتا ہے یہ تو نے کہا ہے؟ اس پر وہ عورت اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتی ہے، اللہ کے نبی کے جلال کو دیکھتی ہے، کانپ جاتی ہے۔ ایک طرف قارون کے ذریعے مال و دولت ملنے والی تھی اور ایک طرف اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اس کو جنت ملنے والی تھی۔ اس نے فوراً فیصلہ کر لیا۔ وہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی میں گواہی دیتی ہوں آپ سچے ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ قارون مجھے بیلا فسلا کر مال و دولت کی لالچ دے کر آپ کے خلاف تیار کر کے لایا تھا تاکہ میں لوگوں کے سامنے آپ کو بدنام کر سکوں، آپ پر یہ الزام عائد کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ قارون پر اپنا عذاب نازل کر۔ آج قارون نے تیرے نبی کو لوگوں کے سامنے بدنام کرنے کی کوشش کی، اے اللہ اگر میں واقعی تیرا نبی ہوں قارون پر ابھی اپنا عذاب نازل کر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی نازل کی اے موسیٰ ہم نے زمین کو تیرے تابع کر دیا ہے، تو زمین کو جو حکم دے زمین تیرے حکم پر عمل کرنے کو تیار ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے مخاطب ہو کر کہا اے زمین پھٹ جا، قارون کو اپنے اندر دھسا لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کا یہ کہنا تھا، زمین پھٹ جاتی ہے،
قارون اپنے سنگی ساتھیوں کے ساتھ اپنے مال و دولت و خزانے کے ساتھ زمین میں دھسنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اپنے ٹخنوں تک زمین میں دھس گیا، رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، اے اللہ کے نبی مجھے بچا لے، میں اپنی غلطی پر نادم ہوں، میں زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے بچا لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اور پکڑ اور پکڑ، یہاں تک کہ وہ پنڈلیوں تک زمین میں دھس گیا۔ کہنے لگا میں آپ کا رشتہ دار ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں نے آپ کی بڑی اطاعت کی اور خدمت کی ہے، مجھے معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا اور پکڑ، اپنے گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ آپ نے فرمایا اور پکڑ، اپنی کمر تک زمین میں دھس گیا۔ آپ نے فرمایا اور پکڑ، اپنے سینے تک زمین میں دھس گیا۔ وہ زمین میں دھستا جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا، معافیاں مانگتا جا رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام زمین کو حکم دیتے جا رہے تھے اور پکڑ اور پکڑ، یہاں تک کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین میں ایسا دھسایا تھا کہ وہ آج بھی زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے اور قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قارون اپنے مال و دولت کے ساتھ زمین کے اندر دھس گیا، قارون کا سب کچھ ختم ہو گیا، صرف قیامت تک کے لیے اس کا نام باقی رہ گیا۔ اللہ نے قرآن مقدس میں قارون کو عبرت کا ایسا نشان بنا دیا، آج بھی اس کا نام بلائے نہیں بھولتا، لوگ اس کے قصے جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کوئی نعمت عطا کرے، اللہ اگر عزت عطا کرے، اللہ اگر حسن و جمال عطا کرے، اللہ اگر خوبصورت آواز عطا کرے، اللہ اگر اعلیٰ حسب نسب عطا کرے، اللہ اگر مال و دولت عطا کرے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے انسان اللہ سے بغاوت کرے، اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے، وہ یہ سمجھے کہ سب کچھ میں نے اپنے علم کی بنیاد حاصل کیا ہے، عقل کی بنیاد حاصل کیا ہے، تجربے کی بنیاد حاصل کیا ہے، اپنی محنت مشقت کی بنیاد حاصل کیا ہے، اب میں چاہے جو بھی کر لوں میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ مال بڑھتا چلا جائے گا، عزت بڑھتی چلی جائے گی، شہرت بڑھتی چلی جائے گی، یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیں، جو رب یہ نعمتیں دینا جانتا ہے وہی رب یہ نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ اگر رب نے ہمیں اور آپ کو نعمت عطا کی ہے تو اس نعمت کو اپنے رب کے لیے ناراضگی کا سبب نہ بنائیں، اس نعمت کے ذریعے اللہ کی بغاوت نہ کریں، اللہ کی نافرمانی پر نہ آمادہ ہو جائیں۔ یاد رکھیں، ورنہ جس رب نے اس مال و دولت کو، عزت و شہرت کو صدیوں میں عطا کیا ہے، چند لمحوں میں سب کچھ تباہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو قارون کے واقعے سے سبق حاصل کرنے اور اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خوشی خوشی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔